السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ کل ہم نے پڑھا تھا غالب کے بارے میں، غالب کی سوانح عمری پڑھی تھی، غالب کی سوانح حیات پڑھی تھی، غالب کے بارے میں بیسک معلومات پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے غالب کے شاگرد، غالب کے کارنامے کیا کیا ہیں۔ میر مہدی غالب کے شاگرد دیکھیے کون کون ہیں۔ میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، یوسف علی خان والی، بہادر شاہ ظفر، نواب ضیاء الدین خان نودرخشاں، منشی گوپال تفتہ، نواب علاء الدین خان علوی، ذکی، عزیز، مشتاق، جوہر، مرزا قربان علی بیگ صادق۔ غالب کے کارنامے پڑھیں گے ہم۔ پرتوستان، خاندان تیمور کے تاریخی حالات فارسی زبان میں ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام مہر نیمروز ہے جس کی 4 جلدیں ہیں۔ مہر نیمروز میں غالب کے عہد تیمور سے ہمایوں تک کے تاریخی حالات بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اسے پورا کیا۔ دوسرے حصے کا نام ماہ نیم ماہ ہے۔ اس حصے میں جلال الدین محمد اکبر سے لے کر سراج الدین بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک کے تمام واقعات درج کرنے کا ارادہ کیا تھا جو نامکمل رہا۔ غالب کو اپنی 2 ترکیبوں پر بڑا ناز تھا، ایک ماہ نیم ماہ اور دوسرے رستخیزہ بیجا۔ اب ان کی ہے 10 تنبو۔ 1858 عیسوی میں یہ ایک روز نامچہ ہے جس میں غالب نے فارسی زبان میں 15 مہینوں یعنی مئی 1857 عیسوی سے لے کر اگست 1858 عیسوی تک غدر کے حالات قلم بند کیے ہیں جو 1858 میں شائع ہوا تھا۔ پھر ہے قاطع برہان۔ 1276 ہجری سے مطابق 1862 عیسوی میں محمد حسین تبریز کی فارسی لغت برہان قاطع میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کے بعد غالب نے اس کا نام قاطع برہان رکھا اور یہ کتاب 1276 ہجری میں چھپی تھی۔ قاطع برہان کے جواب میں محرک قاطع، معید برہان، ساطع برہان وغیرہ رسالے لکھے گئے۔ ان کتابوں کے جواب میں غالب کے دوستوں نے لطائف غیبی، واقع ہذیان، سوالات عبدالکریم لکھی تھی۔ غالب نے اپنی کتاب قاطع برہان میں ملا عبدالصمد کی شاگردی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن قاضی عبدالودود اور کچھ محققین نے ملا عبدالصمد کو ایک فرضی وجود قرار دیا ہے جسے غالب نے اپنے مخالفین پر اپنی فارسی دانی کا سکہ جمانے کے لیے گڑھا تھا۔ درفشن قادیانی، غالب نے قاطع برہان کو اعتراضات اور دیگر مضامین اور فوائد کے ساتھ دوسری بار درفشن قادیانی کے نام سے 1277 عیسوی میں چھپوایا تھا۔ پھر ہے پنج آہنگ، 5 حصوں پر مشتمل ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ اس میں فارسی انشا پردازی کے نمونے دیے گئے ہیں۔ کلیات فارسی، غالب کا فارسی کلام 1835 عیسوی میں میخانہ آرزو کے نام سے شائع ہوا۔ سبد چین، اس میں غالب نے فارسی کلام کے وہ اشعار درج کیے ہیں جو فارسی کلیات میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے۔ گل رعنا، غالب نے اپنے کلکتہ کے ایک دوست مولوی سراج احمد کی فرمائش سے اپنے تمام اردو فارسی دیوان کا انتخاب کیا تھا اور اس کا نام گل رعنا رکھا تھا جو 1828 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے گل رعنا۔ غالب نے اپنے کس دوست کی فرمائش پر لکھا تھا گل رعنا؟ لطائف غیبی 1864 عیسوی میں لکھی۔ دعائے صباح 1867 عیسوی میں منظوم فارسی ترجمہ ہے یہ۔ غالب نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز 1847 سے 48 عیسوی میں کیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ غالب نے خطوط نویسی کا آغاز 1850 عیسوی میں کیا تھا۔ غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے۔ اب عود ہندی، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ موسٹ امپورٹنٹ عود ہندی اکثر پوچھتا ہے اس سے۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ جس میں 162 خطوط ہیں اور جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں شائع ہوا۔ اردو معلم